السلام علیکم، خوش آمدید آپ سبھی کو شفان بائٹس میں. میں ہوں آپ کی ڈاکٹر شفالی ناز. ویڈیو میں میں بہت ایک امپورٹنٹ بات آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں. اگر آپ واقعی اس کو سمجھ لیتے ہیں نا، ٹرسٹ میں آپ کی پوری لائف، آپ کی تھنکنگ سب کچھ بدل کے رکھ دے گی. کیونکہ یہ بات جب میرے سمجھ میں آ گئی نا، آئی ہیو نو ورڈز ٹو ایکسپلین کہ اللہ کی محبت کو کس درجے سے دیکھ لیا. سائیکالوجی، میں ہمیشہ سائیکالوجی کی بات کرتی ہوں. سائیکالوجی میں یار مجھے نا سائیکالوجی دین سے آ کے کنیکٹ کر دیتی ہے. کیونکہ سائیکالوجی میں ہم ہیومن بیہیویئر کو سمجھتے ہیں. اور آپ نے قرآن میں سنا، میں نے حدیث میں پڑھا تھا کہ اللہ نے نا انسان کی فطرت اپنی فطرت پہ بنائی ہے. یہ بات سمجھنا بہت ڈیپ ہے. سمجھ میں تو خیر آپ لوگ کی بھی نہیں آئے گی، بٹ میں پھر بھی کوشش کرتی ہوں. اگر کوئی ہے دیندار سمجھدار، اللہ جس کے دل میں ہدایت ڈال دے، میری بات جس کے ذہن میں سما جائے. بات یہ ہے کہ دیکھیں، اور جو ہم لوگ کہتے ہیں نا پہلی نظر کا پیار، پہلی نظر کی محبت، یہ ہماری سائیکالوجی اس کے بارے میں کیا کہتی ہے ذرا اس کو سمجھ لیتے ہیں، پھر آپ کو دین بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. سائیکالوجی ہماری یہ کہتی ہے کہ پہلی نظر کا پیار، اٹریکشن، انفیکشن، یہ سب چیزیں بکواس ہیں. کیوں؟ آپ نے جیسے ایک نظر میں کسی انسان کو دیکھ لیا کیونکہ آپ کے مائنڈ میں پہلے سے ایک ایسی امیج بنی ہوئی تھی، مجھے اس طریقے کا انسان چاہیے، ویل ہیلتھ اچھی ہونی چاہیے، ویلتھ اچھی ہونی چاہیے، پرسنالٹی اچھی ہونی چاہیے. تو آپ کو جب وہ انسان مل جاتا ہے تو پھر اس کے بارے میں آپ اتنا سوچتے ہو سوچ کر کے نا آپ اس انسان کو اپنے دماغ میں بڑا بنا لیتے ہو، حالانکہ وہ ہے کچھ بھی نہیں. ایوری ون از نارمل فار اس. فوبیا بھی اس طریقے کا ہوتا ہے. فوبیا میں کیا ہوتا ہے؟ فوبیا میں یہ چیز ہوتی ہے سب کے لیے وہ چیز نارمل ہے، لیکن ایک انسان جو کسی حادثے سے گزرا ہے یا کسی ٹراما سے، کسی ماڈلنگ کے تھرو میں آپ کو تو میں آپ کو یہ بات بتا رہی تھی، کچھ بھی چیز بڑی نہیں ہوتی، لیکن ہم جتنا اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سوچتے جاتے ہیں. جیسے نا تجھے سوچتی ہوں میں شام و صبح، تو جتنا شام و صبح آپ جس کو سوچیں گے، جتنا سوچیں گے نا، وہ آپ کے دماغ میں، آپ کا جو کانشیس برین ہوتا ہے اس میں جا کر کے وہ ساری انفارمیشن فیڈ ہونے لگتی ہے. اب آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں نا، اللہ رسول سے محبت کرنا چاہتے ہیں نا، اپنے آپ کو واقعی دین میں ڈالنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنا انوائرمنٹ، مارننگ ٹو نائٹ کا انوائرمنٹ آپ اپنا اس طریقے کا بنا لیجیے کہ اس میں صرف اللہ ہی رہے. فار ایگزامپل، فجر کی نماز سے دن کی شروعات کری، لاسٹ کے رات کے 2 نفل پہ اینڈ کرا. میں اپنا بتاتی ہوں. فجر کی نماز سے شروعات کری، سورہ یاسین پڑھی، یعنی رہتا سب کچھ ان دا سینس آف دین، شریعت کے اکارڈنگ یہی رہتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو اس طریقے سے بنا کے چلنا ہے، میرے دن سے لے کے رات کے سونے تک اللہ اللہ رہے میرے ساتھ میں، اللہ ہی رہے، اللہ ہی نظر آئے مجھے. جتنا آپ قرآن، درس قرآن پڑھتے ہو، اللہ کی شان کے بارے میں سمجھتے ہو، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہو، آپ اللہ کو جتنا زیادہ سمجھنے کی کوشش کرو گے نا، اتنے ہی دل میں آپ کے اللہ کی محبت پیدا ہوتی جائے گی. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ درس قرآن، سب سے بیسٹ اللہ کو سمجھنے کے لیے جو ہے میں بتاتی ہوں قرآن ہے. میں درس قرآن پڑھتی ہوں، اس میں اللہ کے جلال کا بھی بتایا گیا، اللہ کی محبت کا، اللہ کی رحمت کا، اللہ کی شفقت کا، ہر ایک چیز آپ کو قرآن میں مل جاتی ہے. تو آپ کو قرآن تو ماشاءاللہ سے پڑھنا ہی چاہیے، ساتھ میں آپ کو ذکر کرنا چاہیے، استغفار اور درود شریف. جی ہاں، درود اور استغفار، یہ 2 ایسے ورد ہیں جو آپ کو روزانہ کرنے ہی چاہیے. اسی کے ساتھ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. تو آج کی اس میری ویڈیو سے آپ 3 چیزیں سیکھ کر کے جائیں. پہلا یہ کہ آپ درود شریف پڑھا کریں پابندی سے جتنا ہو سکے، ایٹ لیسٹ کم سے کم دن میں 1000 مرتبہ تو کوشش کیا کریں. اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ پا رہے ہیں کیونکہ بڑا ہے، وہ جو پڑھتے ہیں تو ان کو ہیبٹ ہو جاتی ہے، اور جو نہیں پڑھ پا رہے وہ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد افضل و صلواتک، اللہم صلی علی سیدنا محمد افضل و صلواتک. یہ بہت فضیلت والا درود شریف ہے. میں نے ماشاءاللہ سے میں زیادہ تر اسی کا ورد کرتی ہوں، کیونکہ اس کی اتنا ثواب اتنا ہے اس درود شریف کا. آپ نے 1 مرتبہ درود پڑھا، آپ کو 1000 مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. باقی جو فضیلت کے لحاظ سے تو آپ کو درود ابراہیمی بہت زیادہ مفید رہتا ہے، لہٰذا ایک تصویر درود ابراہیمی کی پڑھے، اور چلتے پھرتے آپ کو درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے. استغفار آپ نے پڑھتے رہنا چاہیے. استغفار کی بہت فضیلت بتائی جاتی ہے کہ دیکھیں، جب ہم گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتے، آپ دیکھیں گے کہ برتن گندا ہے، اس میں دودھ ڈال دیں گے؟ نہیں ڈالیں گے نا، صاف کریں گے پہلے اس کو. اسی طریقے سے جو انسان کا دل گندا ہوتا ہے نا، اس میں اللہ پاک اپنا نور نہیں بھیجتے. تو آپ کو اپنا پہلے دل صاف کرنے کی ضرورت ہے. روحانیت میں انسان یہی سیکھتا ہے کہ وہ اپنے دل کو اللہ کی یاد میں کیسے لگائے. ہم کو ذکر اللہ بتایا جاتا ہے، ہم کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے دل کو کیسے پاک صاف کریں گے. روحانی بیماریاں، دنیا کی محبت، یہ دولت، شہرت، یہ سب ختم ہو جائے گا. یہ روحانیت کا ایک پورا کورس چلتا ہے. تو وہاں پہ آپ کو دل کو صاف کرنے کی، دل کی صفائی کرنے کا پورا میتھڈ بتایا جاتا ہے روحانیت میں. جب آپ کا دل صاف ہو جاتا ہے نا، پھر اس میں اللہ کا نور پیدا ہونے لگتا ہے.
تو آپ نے استغفار کا ورد کرتے رہنا. استغفار سے کیا ہوگا, اللہ آپ کو ہدایت بھی دے گا. استغفار سے آپ کے گناہ مٹتے جائیں گے, گناہ بھی مٹتے ہیں, نیکیاں. آپ نے استغفار پڑھا, آپ کے گناہ مٹتے جا رہے ہیں اور آپ کی نیکیاں اللہ پاک لکھتے جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ میں آپ جتنا ہو سکے اللہ کا شکر ادا کیا کریں. آپ جیسے جیسے اللہ کا شکر ادا کرتے جائیں گے نا, فزیکلی اور فائنینشلی بھی آپ کی ہیلتھ اینڈ ویلتھ بھی اچھی ہوئے گی. ساتھ میں آپ ذکر جتنا اللہ کا کریں گے نا, آپ کا دماغ سکون میں آئے گا. اگر آپ نے ایک لائن سنی ہو, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یعنی کہ ہمارے دل کو جو سکون ہے وہ اللہ نے اپنی عبادت میں رکھا ہے. جتنا جتنا آپ اللہ کی عبادت کریں گے, جیسے جیسے آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے نا, آپ کا دل دماغ سکون میں آتا جائے گا. تو وہ انسان جو وہ لوگ جو سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں نا اپنی زندگی میں, وہ ایک بات یاد رکھ لیں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یعنی کہ انسان کے دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے. چاہے وہ استغفار ہو, چاہے وہ درود ہو, چاہے وہ شکر ہو, چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو, یا وہ نماز کی تلاوت ہو, یا وہ اللہ سے باتیں کرنا ہو. اللہ, انسان کے دل کا سکون اللہ کی ہی عبادت میں ہے. عبادت صرف ایک طریقے سے نہیں ہوتی, صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہوتی. اچھا, میں ایک بات بہت پیاری بتاتی ہوں آپ کو. ایک بات سے یار میرا بڑا دل ہوتا ہے, میں جب ایسے لوگوں کو دیکھتی ہوں نا, سیریس لائک لوگ کر کیسے لیتے ہیں ایسا. ہاؤ کوڈ دی گائز, مطلب ان کو کیا فیل. نماز بندہ پڑھ رہا ہے ماشاء اللہ سے, 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہا ہے, لیکن جھوٹ سے نہیں بچ رہا ہے, جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہا ہے, غیبت کرنا نہیں چھوڑ رہا ہے, برے کام نہیں چھوڑ رہا ہے. ارے یار, تمہاری نماز کس کام کی اب تم جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہے ہو؟ تو نماز تو تم کو نماز کیوں پڑھتا ہے انسان؟ نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ وہ اللہ سے ہدایت حاصل کرے. نماز اس لیے پڑھتا ہے انسان کہ وہ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوئے. نماز آپ کو اس لیے پڑھنے کا حکم دے گا آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو, اللہ کی محبت پیدا ہو آپ کے دل میں. خوف کب؟ جب آپ کوئی غلط کام کرو تب آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو, ڈر ہو آپ کو کہ نہیں اللہ ناراض ہوئے گا. اور جب آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہو تو آپ کو خوشی ہو کہ اللہ مجھ سے خوش ہوگا, اللہ مجھ سے راضی ہوگا. آپ نماز پڑھ رہے ہو, جھوٹ آپ بولنا چھوڑ نہیں رہے ہو, کیسی نماز ہے یہ آپ کی نماز ہے یہ؟ کیوں کر رہے ہو اللہ پہ احسان ایسا؟ پھر ضرورت ہی نہیں ہے نا آپ کو نماز پڑھنے کی, کیوں آپ نماز پڑھ رہے ہو؟ اللہ پہ احسان میں کیوں کر رہے ہو؟ ایک تو وہ ہوتا ہے جو انسان سدھر جاتا ہے, آپ تو سدھرنے کی بھی نہیں ہو. نمازیں تو آپ پڑھ رہے ہو, لیکن یہ کس کام کی نماز ہے جو آپ نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا؟ سب سے پہلے تو نا عہد پیمانے کر لو, اللہ سے توبہ کر لو کہ اللہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. گندے برتن میں دودھ ڈالے چلے جاؤ, دودھ بھی خراب ہوئے گا. اسی طریقے سے جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے نا لوگ, نمازیں وہ کتنی بھی پڑھ لے, اللہ کا نور ان کے دل میں نہیں سما سکتا. یہی وجہ ہوتی ہے آپ ایمان سے محروم رہ جاتے ہو. یہی وجہ ہوتی ہے اللہ کی محبت اس درجے کی کبھی آپ کو حاصل نہیں ہوئے گی جو آپ کا حق ہے. یہی وجہ ہوتی ہے جو آپ اپنا وقت نا یہ غلط کاموں میں, فحاشت میں, ٹی وی میں, سنیما میں دیکھ دیکھ کے گزار رہے ہو نا, آپ کبھی اللہ کی وہ محبت حاصل نہیں کر سکتے جس کا انتخاب اللہ نے آپ کے لیے کر رکھا. اگر یہی وقت آپ اپنا ذکر و تلاوت میں لگا دو گے نا, عبادت میں لگا دو گے نا, اپنے آپ کو سمجھا لو گے کہ نہیں یہ چیز غلط ہے, یہ کام غلط ہے, مجھے اپنے آپ کو اس سے روکنا ہے, مجھے اللہ کو حاصل کرنا ہے, مجھے اللہ کی محبت چاہیے. آپ اپنے آپ کو اگر ایک دفعہ سمجھا لو نا, غلط کو غلط سمجھ لو نا, میں سیریسلی میں سچی بتا رہی ہوں آپ کو, اللہ نے اتنا بہترین مقام آپ کے لیے رکھا ہوا ہے. اتنی دولت تو کیا بولوں, دولت تو دنیا کے لیے ہے. دنیا میں, آخرت میں, جنت سب ملتا ہے یار. اللہ جس سے راضی ہوتا ہے نا, جو اللہ کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے, جو اللہ کے لیے جھوٹ سے توبہ کر لیتا ہے. دیکھیں جھوٹ کو چھوڑنا آسان کم نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ آپ کو اپنی ریالٹی کا پتہ ہونا چاہیے. جس کے انسان کے اندر خوف ہوتا ہے نا, ڈر ہوتا ہے نا جس کے اندر, وہی لوگ جھوٹ بولتے ہیں. ڈر کس طریقے کا؟ ہائے اللہ یہ انسان مجھے چھوڑ نہ دے, یہ میری ویلیو گھٹ جائے گی, میری عزت یہ ہو جائے گی, وہ ہو جائے گی. جھوٹ نا ہمیشہ آپ کو دھوکے میں لے کر کے جاتا ہے. ایک جھوٹ نا ایسے بولتے ہیں نا, ایک جھوٹ 100 جھوٹ کو دعوت دیتا ہے, ایک گناہ 10 گنا کو دعوت دیتا ہے. آپ جب تک جھوٹ بولنا نہیں چھوڑو نا, اللہ آپ سے ناراض ہو جائے گا. اب آپ اگر ایسا کرو گے نا, نماز بھی پڑھو گے اور جھوٹ بھی بولو گے نا, اللہ نا آپ کو کبھی وہ نہیں دے گا جو آپ چاہتے ہو. اور آپ وہ چاہتے ہو نا تو بالکل پکے مسلمان بن جاؤ. جب تک آپ پکے مسلمان نہیں بنو گے نا, کچے مسلمانوں کے جھوٹ بھی بول رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, اور کیا بولتے ہیں حلال بھی کما رہے ہیں, حرام بھی کھا رہے ہیں, یہ نہیں چلتا یار. یہ دین نہیں ہوتا. نماز کی اچھا دیکھیں, یزید کیا نماز نہیں پڑھتی؟ یزید کے ٹائم پہ کیا نماز ہی ہوتی تھی. اثر کے ٹائم پہ مغرب کی نماز ہو رہی ہے, اثر کے ٹائم پہ ظہر کی نماز ہو رہی ہے. اس طریقے سے نماز ہوا کرتی تھی. آپ ایک ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہو, آپ ایک ٹائم کی نماز چھوڑو, آپ کے دل میں خوف خدا نہیں ہے. ساری بات تو یہ کہ آپ پرائیورٹی نہیں دے رہے ہو, اللہ کو پرائیورٹی, اہمیت نہیں دے رہے ہو. وہ اہمیت جو اللہ کو دینی چاہیے, وہ جو اللہ کا حق ہے, آپ اللہ کا حق ہی اللہ کو نہیں دے رہے ہو.
ایسا تھوڑی نہ چلتا ہے، ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ عصر کی پڑھ لی مغرب پہ دیکھی جائے گی. نماز میں دیکھا نہیں جاتا. جب آپ نماز شدت کے ساتھ میں پڑھ لگ، نماز کو آپ سمجھ کیا رہے ہو؟ نماز کو یہ سمجھو نا یہ راستہ ہے اللہ تک لے جانے کا. میرے کو یہ سمجھو نا نماز کو کہ یہ دریا ہے، سیڑھیاں نہیں ہوتی انسان سیڑھیاں چڑھ کر کے اوپر پہنچتا ہے. یہ نماز بھی آپ کی سیڑھی ہے، سیڑھی 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 چڑھ چڑھ کے آپ اللہ کے قریب پہنچ رہے ہو. سمجھا ہی نہیں یار، نماز کو سمجھا ہی نہیں لوگوں نے، قرآن کو سمجھا ہی نہیں، سنتوں کو سمجھا ہی نہیں. اگر انہی چیزوں کو فالو کر لینا تو آج لوگ کہاں کے کہاں پہنچ جائیں. اور جو ہیں، جو ایک آدھی سمجھ گئے ہیں، جو پہنچ رہے ہیں اس مقام پہ، ان کی ٹانگیں کھینچ کھینچ کر کے نیچے لے کر کے آتے ہیں کہ عبادت کرو، اتنی مت کرو، پاگل ہو جاؤ گے، یہ ہو جائے گا. اللہ سے عشق ہو جاتا ہے نا جن کو اللہ سے عشق ہو جاتا ہے، ان کو دن رات نظر نہیں آتی. پھر ان کو کچھ نظر نہیں آتا، ان کو صرف اللہ نظر آتا ہے. ان کو یہ نہیں کہ سجدے میں پڑے میرا پیر سن ہو گیا، میرا یہ وہ، کچھ نظر نہیں آتا. اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، ہوش ہی نہیں ہے. اتنے گم ہو جاتے ہیں ہم تو اللہ سے جب ہم بات کرنے بیٹھتے ہیں. پیر میں سے بامٹے سے آ رہے ہیں، لیکن اس احساس ہوتا ہے، لیکن محبت کا احساس اس سے زیادہ ہے. جذبات جو ہے نا محبت کے، اللہ کی محبت کے جو دل میں جذبات ہیں، وہ اس درد کے احساس سے وہ زیادہ ہوتے ہیں. تو فرق نہیں پڑتا پھر. اور میں سچ بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو، جسے اللہ سے عشق ہو جاتا ہے نا، عشق کیا، اسے اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے، اسے کوئی نظر ہی نہیں آتا. اسے وہ کوئی نیکی بھی کر رہا ہے تو اللہ کے لیے، گناہوں سے خود کو محفوظ بھی کر رہا ہے تو اللہ کے لیے، اگر کسی کو ایک گلاس پانی بھی پلا رہا ہے تو اللہ ہی اللہ دکھتا ہے اس انسان کو. اور ایسے انسان جنہوں نے آج تک اللہ کو سمجھا ہی نہیں، کسی ایسے انسان کو دیکھے جو اللہ سے عشق کرتا ہے، اسے پاگل دیوانہ ہی کہیں گے، دیوانہ ہی کہیں گے اس انسان کو. اور اس کا برا نہیں ماننا بالکل بھی، کیونکہ آپ جانتے ہو آپ صحیح ہو، آپ جانتے ہو آپ کچھ غلط نہیں کر رہے ہو، آپ جانتے ہو. یہ اللہ کی محبت جب حاصل ہوتی ہے نا، جو اللہ سے غافل ہوئے ہوئے لوگ ہیں نا، وہ آپ کو طنز کریں گے، وہ آپ کو تانے کریں گے، آئیں گے آپ کے لیے مخالفین، لیکن آپ ہٹنا مت اپنے راستے پہ سے. اگر اللہ کی محبت کو پانا اتنا ہی آسان ہوتا نا تو آج سب کو حاصل ہوتی. آسان نہیں ہے، لیکن اگر آپ ارادہ کر لو، اپنے دل کو مضبوط کر لو کہ چاہے 1000 مشکل آئے اس راستے میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، مجھے حاصل کرنا ہے اللہ کی محبت کو، مجھے جانا ہے اس راستے. کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا، لیکن جس کے لیے ہمیں شدت ہوتی ہے نا، جس کام کی، جس مقصد کو پانے کی ہمیں شدت ہوتی ہے، انسان لڑ جاتا ہے، مر جاتا ہے، لیکن حاصل کر کے رہتا ہے. تو آپ بھی اپنی نیت یہ کر لیجئے کہ مر جاؤں گی، اللہ لے کے جاؤں گی، چاہے لوگ آپ کی کتنے بھی مخالفین آ جائیں. سم ٹائم عبادتیں اس طریقے کی ہوتی ہیں کہ ہم کو اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے بات کرنے میں، ہے اتنا گم اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں، کیونکہ عشق ہے اللہ سے، کیونکہ ہمیں عشق ہے نا اللہ سے، تو ہم تو عبادت میں مصروف ہیں اپنی. ہمیں تو پھر جنماز سے بھی اللہ دکھ رہا ہے، ہمیں تو پھر بستر پہ ہم لیٹے ہوئے میں. مطلب کیا ہوتا ہے، آپ کی جو کانشیسنیس ہوتی ہے نا، مطلب آپ کا ذہن، آپ کی سوچ، آپ کی تھنکنگ، یہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، یہ کسی انسان کی طرف نہیں ہوتی. پھر ہمارے ساتھ میں کیا ہوتا ہے، میرا دماغ کانشیسنیس اللہ کی طرف ہے. اگر کچھ اچھا بھی دیکھ رہے ہیں تو اللہ کو بتا رہے ہیں، کچھ برا بھی دیکھ رہے ہیں تو اللہ سے بات کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو بھی اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ. مطلب آل ٹائم دماغ میں، دل میں تو اللہ اللہ ماشاء اللہ سے رہتی ہے، دماغ میں بھی اللہ ہی چل رہا ہوتا ہے. کچھ غلط دیکھا تو اللہ، اچھا دیکھا تو اللہ، کیونکہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ اختیار رکھا نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کا اختیار ہے ہر چیز پر. تو جب ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں نا، ہماری کانشیسنیس تو اللہ کی طرف ہے. اب انسان ہم سے کوئی کچھ بول رہا ہے، سم ٹائم ہم تو اللہ کی یاد میں لگے ہوئے، ہم تو اللہ سے اپنی باتیں کرنے میں لگے ہوئے ہیں، انسان ہم کو دیکھے ہم کو بول رہا ہے، سنائی ہم نہیں سن پائے، اس کے بعد پاگل ہے، یہ ہے وہ، اتنے ٹونٹ کرتے ہیں، اتنے تانے، اتنے طنز آپ کو سننے کو ملیں گے نا، آئی ہیو نو ورڈز ٹو ایکسپلین. انسان آپ کو کتنا برا بنا دے گا. لیکن آپ ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، اللہ آپ کی نیت دیکھ رہا ہے. کیا دیکھ رہا ہے؟ اللہ آپ کی نیت دیکھ رہا ہے، اور آپ کا دل دیکھ رہا ہے. آپ نے نیت کی کسی انسان کے ساتھ بھلائی کرنے کی، ہے نا، کسی انسان کے ساتھ آپ نے بھلائی کرنے کی نیت کی، پر وہ کسی وجہ سے آپ نہیں کر پائے. نیت تو تھی نا آپ کی. اب وہ انسان کیا، یار یہ میرے بارے میں سوچتی نہیں ہے، مجھے لے کر کے سیریس نہیں ہے، کانشیس نہیں ہے. آپ نے یہ بھی نیت کی کہ ہاں میرا یہ کام ہو جائے، میں اس کے بعد اپنی امی کے ساتھ میں کام کروں گی، یہ کروں گی، وہ کروں گی، خدمت خلق، خدمت خلق. تو بس اتنا بات سمجھ لیجیے، سفر آسان نہیں ہے، روحانیت کا سفر آسان نہیں ہے. روحانیت کا مطلب کیا؟ اپنی روح کو اللہ تک پہنچا دینا، دیٹس کالڈ روحانیت. اللہ، اپنی روح کو اللہ تک پہنچا دینا، اٹس اے وے آف روحانیت. سیکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، آسان نہیں ہے، بہت مشکل آئیں گی، لوگ بہت مخالف ہوئیں گے آپ کے، آپ کو گرائیں گے بار بار، آپ کو برا بھلا بولیں گے، بہت تانے بھی ملیں گے، گالیاں بھی ملیں گی، لان تان بھی بہت ہوگی آپ کے اوپر. لیکن ایک بات بس اپنے دماغ میں یہ بیٹھا لینا، اس سب سے گزر گئی تو اللہ ملے گا.
لوگوں کی گالیاں سن لی, اپنے اوپر بہتان سن لیے, سب کچھ برداشت کر لینا, تمہیں اللہ ملے گا, تمہیں اللہ ملے گا, تمہیں اللہ ملے گا. ہم کہتے ہیں کہ میں نہیں, صرف تو, اللہ ہوں, اللہ ہوں, اللہ ہوں, یہی ہماری روحانیت ہمیں سکھاتی ہے. تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی, اور اگر میری کسی بات کا آپ کو برا لگا ہو تو پلیز مائنڈ مت کیجیے گا. میں جب تھوڑا سیریس ہو جاتی ہوں تو میرا لہجہ ٹون میں تھوڑی ہائی ہو جاتی ہے, لہذا دعا ہے اللہ سے جو اللہ کی تلاش میں نکلے ہیں نا اپنے گھروں سے, گھروں میں ہی ہے مطلب, جو اپنی روحوں کو لگا دی ہیں اللہ کی تلاش میں, اللہ ان کی تلاش کو مکمل کرے, اللہ حاصل ہو کر رہے گا. اللہ بھی چاہتا ہے کہ یہ بندہ میری محبت کو حاصل کرے, لیکن آسانی سے نہیں, کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ آسانی سے ملنے والی چیزوں کی وہ قدر نہیں کرتا یا کر بھی نہیں سکتا. اسی لیے تھوڑا مشکل ہے, تھوڑا مشکل ہے. بس اپنے دماغ کو فکس کر لو ایک پوائنٹ پہ, سب کرنا ہے اللہ کے لیے, سب سے گزر جائیں گے اللہ کے لیے, سب جھیلیں گے, سب برداشت کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ ملے گا. اور جب آپ تھک کر کے بیٹھ جاؤ گے نا, ادھر ہزاروں ہاتھ پیر, ادھر ادھر ہاتھ پیر مارے آپ نے, ہزار کوششیں کر لی, نمازیں بھی پڑھ لی, عبادت بھی کر لی, تلاوت بھی کر لی, والدین کی فرما برداری بھی کر لی, سب کچھ کر لیا, سب کچھ کر لیا, اور تھک کر کے بیٹھ گئے, مایوس نہیں ہوئے ہو, کیونکہ پتہ ہے اللہ یہی ملے گا, اب اللہ یہی ملے گا. جب ہم ڈھونڈ کہتے نا, وہ جسے ڈھونڈا گلی گلی وہ تو میرے گھر میں ملی, ایسے بولتے نا گاؤں میں بغل میں چھوڑا گاؤں میں ڈنڈورا, اس طریقے کا ہوتا ہے نا سلانگ, کہ بغل میں چھوڑا گاؤں میں, بغل میں چھوڑا گاؤں میں ڈنڈورا. تو آپ نے دنیا میں اللہ کو ڈھونڈ لیا, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, اس مولا سے پوچھا, اس مولوی سے پوچھا, اس سے حافظ سے پوچھا, قرآن بھی پڑھا, عبادت بھی کری, تلاوت بھی کری. لاسٹ میں جب آپ بیٹھیں گے, تھک کر نہیں, مایوس ہو کر کے نہیں, جب آپ بیٹھیں گے, ایک اسٹیج آئے گی, پیس آف سائلنس والی اسٹیج آئے گی آپ کی لائف میں, تو اللہ کہے گا لے لو جی, یہ تو تمہارا حق تھا. مایوس مت ہونا. دیکھیں آسان نہیں ہے اللہ کو پانے کا سفر, لیکن بس یہ یاد رکھو اللہ چاہتا ہے کہ آپ اسے تلاش لیں, اسی لیے تو اللہ نے آپ کو لگایا ہے. جس اللہ نے علم دیا ہے عمل بھی وہی دے گا, جس اللہ نے ہدایت دی ہے توفیق بھی وہی دے گا, جس اللہ نے اس راہ میں ڈھال دیا ہے نا پار بھی وہی کروا, جس اللہ نے اس ناؤ میں بیٹھایا ہے اس ناؤ کو پار بھی وہی اللہ کروائے گا. تو ڈرنا مت, ڈرنا مت, صبر رکھنا, سمجھ رہے ہو, یقین رکھنا اس اللہ پر, اسی اللہ پر یقین رکھنا, وہ جو اس وقت بھی ہمیں دیکھ رہا ہے, اسی اللہ پر یقین رکھنا. اللہ میری کوششیں کامیابی تیری ہے, کوشش کرنا ہم پر فرض ہے. کوشش بھی جب تک نہیں کر سکتے کہ جب تک اللہ نہ چاہے, نہیں کر سکتے کوشش بھی جب تک اللہ نہ چاہے, اب تو کوشش بھی نہیں کر سکتے, اتنے معذور ہیں ہم تو. توبہ استغفار جتنا ہو سکے کرتے رہو, کیونکہ اس سے آپ کے گناہ دھلتے جائیں گے, دھلتے جائیں گے, اور اللہ کی محبت آپ کو ملتی جائے گی. چلیں پھر آج کے لیے صرف اتنا ہی, اللہ حافظ.